رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس رمضان کن کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تہجد تک کسی خواہش کی طلب کے لیے آئے ہو؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ محبت تو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے، اور اسی محبت کے لیے اس نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی تاکہ وہ اس بہانے رات کے اندھیروں میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس نے اپنی لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا۔ اور پھر یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں پڑھی گئی ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو تمہاری ایک تہجد سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تم سوچو، جب تم رمضان میں پڑھی جانے والی تہجد کو لے کر اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اس کی حیا کیسے گوارا کرے گی کہ وہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ رب فرماتا ہے، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ اور پھر رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں، اور صبر انعام دیتا ہے۔ رمضان تو آیا ہی اس لیے ہے کہ تم اس کی رحمتوں کی بارش میں بھیگ سکو، اور تہجد کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد تو محبت کی تکمیل کا نام ہے، اور جب تم رمضان میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے رہو گے نا تو یاد رکھنا تم اس در پر پکار لگانے آئے ہو جہاں سے لبیک کا آنا لازم ہے۔ تم اس مہینے پکار لگانے آئے ہو جہاں اس نے ہر چیز کا 70 گنا بڑھا کر تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر یہ بھی تمہیں قبولیت کا یقین نہ دلا پائے تو یاد رکھنا کہ تم اس وقت پر آئے ہو جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تم صرف ایک چیز اور ایک لمحے کے لیے روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہے نا اللہ تعالیٰ نے اب تک کی دعائیں قبول نہیں کی، یعنی اس نے دعائیں رد کر دی؟ نہیں، اس نے تمہاری ہر ایک پکار سنی ہے اور اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر لیا ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں؟ کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو؟ کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو سکتا ہے جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہی تمہارے لیے خیر ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کر رہا؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نا، تب تم یہ سوچتے ہو یا اللہ یہ کیسے ہوا، اس دعا کو تو میں بھول چکی تھی۔ یاد رکھو رب کبھی نہیں بھولتا، سالوں پرانی مانگی ہوئی دعائیں بھی کبھی نہیں بھولتا۔ اسی طرح تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی ہر ایک دعا شاید تم بھول جاؤ گے، لیکن وہ ان دعاؤں کو ایسے انجام تک پہنچائے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تم سے دور کیا ہے اس سے بہتر سے تمہیں نوازنا ہو۔ سنو، وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی شے کو جوڑنے والا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے تم اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کر اس کے در پر جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ تمہیں ایسے سنبھال لے گا کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہ ہوگی، وہ تمہیں یوں راضی کرے گا کہ تم پھر کبھی اداس نہ ہوں گے۔ جس طرح رمضان تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اسی طرح تہجد تمہارے نصیب کے سامنے آ کر تمہاری تمام تر محرومیوں اور ناممکنات کو جلا اور مٹا دیتی ہے۔ جب اس نے تمہیں رمضان دیا اور ہزار مایوس لوگوں کے درمیان صرف تمہیں تہجد اور دعا کی توفیق دی تو پھر وہ بھلا کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی کر لو، ہاں مگر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، یقین مانو وہ جلد تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی محبت کی ایسی مثال دیکھو گے
اس دنیا کی ہر شے سے اپنے رب کی عطا پر تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔